ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت اور سرسبز گاؤں تھا جس کا نام چمکتا گاؤں تھا۔ یہ گاؤں اونچے پہاڑوں کے درمیان واقع تھا اور اس کے آس پاس ایک گھنا جنگل تھا جسے طلسماتی جنگل کہا جاتا تھا۔ اس جنگل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں اور جادوئی مخلوقات رہتی ہیں۔ گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے، علی اور سارا۔ دونوں کو مہم جوئی کا بہت شوق تھا اور وہ ہمیشہ نئے رازوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ طلسماتی جنگل کی گہرائیوں میں جائیں گے اور اس کے رازوں کو دریافت کریں گے۔ ایک روشن صبح علی اور سارا نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ وہ دونوں ہمت والے تھے، مگر جیسے ہی وہ جنگل کے اندر داخل ہوئے انہیں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ جنگل میں درخت اتنے اونچے اور گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی بمشکل پہنچتی تھی۔ پرندے مختلف آوازوں میں گاتے تھے اور ہوا میں ایک خاص خوشبو تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانی لکڑی کی پل پر پہنچے جو ایک گہرے دریا کے اوپر تھی۔ پل کی حالت بہت خراب تھی، لیکن دونوں نے ہمت نہیں ہاری اور آہستہ آہستہ پل کو پار کر لیا۔ دوسری طرف پہنچتے ہی انہوں نے ایک عجیب سا چراغ دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ چراغ پر جادوئی نشانات بنے ہوئے تھے۔ علی نے چراغ اٹھایا اور غور سے دیکھا۔ سارا نے کہا، علی، یہ کوئی عام چراغ نہیں لگتا۔ علی نے چراغ کو رگڑنے کی کوشش کی اور جیسے ہی اس نے ایسا کیا ایک دھواں سا نکلا اور دھیرے دھیرے ایک جن نظر آنے لگا۔ جن کا قد بہت لمبا تھا، اس کی آنکھیں سرخ اور چمکدار تھیں اور وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں جن زرگام ہوں، جو بھی میرے چراغ کو رگڑے گا میں اس کی 3 خواہشات پوری کروں گا۔ علی اور سارا حیران ہو گئے۔ انہیں کبھی یقین نہیں تھا کہ ایسی کہانیاں حقیقت ہو سکتی ہیں۔ جن نے دوبارہ کہا، جلدی کرو، اپنی پہلی خواہش بتاؤ۔ علی نے سارا کی طرف دیکھا اور پھر جن سے کہا، ہمیں طلسماتی جنگل کے سب سے بڑے راز کا پتہ چلانا ہے۔ جن نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور کہا، یہ جنگل بہت قدیم ہے اور اس کے رازوں کی حفاظت میرے ہاتھ میں ہے، لیکن چونکہ یہ تمہاری پہلی خواہش ہے میں تمہیں جنگل کے قدیم درخت تک لے جاؤں گا۔ جن نے ایک ہاتھ کا اشارہ کیا اور پلک جھپکتے ہی علی اور سارا ایک بہت بڑے درخت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ درخت اتنا اونچا تھا کہ اس کی چوٹی نظر نہیں آتی تھی اور اس کے پتے سنہرے رنگ کے تھے۔ درخت کے نیچے ایک پتھر پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ سارا نے وہ عبارت پڑھنا شروع کی، جو کوئی بھی اس درخت کے نیچے کھڑا ہو کر سچ بولے گا اسے طلسماتی جنگل کے سب سے بڑے راز کا پتہ چلے گا۔ علی نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا اور کہا، ہم یہاں مہم جوئی کے لیے آئے ہیں اور ہم اس جنگل کے رازوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ درخت اچانک ہلنے لگا اور زمین میں سے ایک راستہ نمودار ہوا۔ جن نے کہا، یہ راستہ تمہیں اس جنگل کے سب سے پوشیدہ مقام تک لے جائے گا، لیکن یاد رکھو یہاں ہر قدم پر تمہیں اپنی ہمت اور عقل سے کام لینا ہوگا۔ علی اور سارا نے ہمت جمع کی اور اس راستے پر چل پڑے۔ راستہ گھومتا پھرتا انہیں ایک بڑے غار کے دہانے تک لے آیا۔ غار کے اندر اندھیرا تھا، لیکن اس کے آخر میں ایک ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور غار کے اندر داخل ہو گئے۔ غار کے اندر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک جادوئی پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ چشمے کے ساتھ ایک قدیم کتاب پڑی ہوئی تھی۔ کتاب کے اوپر سنہری حروف میں لکھا تھا، یہ طلسماتی جنگل کا راز ہے۔ سارا نے کتاب اٹھائی اور علی کے ساتھ مل کر پڑھنے لگی۔ کتاب میں لکھا تھا کہ یہ جنگل دراصل ایک قدیم بادشاہت کا حصہ تھا جو ہزاروں سال پہلے جادوئی طاقتوں کی بدولت چھپ گیا تھا۔ اس جنگل میں رہنے والی جادوئی مخلوقات دراصل اس بادشاہت کے محافظ ہیں اور وہ صرف ان لوگوں کو اس کا راز بتاتی ہیں جو دل سے مہم جو اور سچے ہوں۔ کتاب کے آخری صفحے پر لکھا تھا، جو کوئی بھی اس کتاب کو پڑھے گا اسے اس جنگل کا حقیقی راز معلوم ہو جائے گا، لیکن وہ اس راز کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، ورنہ جادوئی مخلوقات کا قہر نازل ہوگا۔ علی اور سارا نے اس راز کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا اور کتاب کو وہیں چھوڑ دیا۔ جب وہ غار سے باہر نکلے، جن ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جن نے مسکراتے ہوئے کہا،
تم نے تلسماتی جنگل کا سب سے بڑا راز معلوم کر لیا ہے، لیکن یاد رکھو، اسے راز ہی رہنے دو۔ اب تمہاری دو خواہشات باقی ہیں۔ علی اور سارا نے سوچا اور پھر جن سے کہا، ہمیں کوئی اور خواہش نہیں چاہیے، بس ہمیں ہمارے گاؤں واپس لے چلو۔ جن نے ایک اور اشارہ کیا اور پلک جھپکتے ہی علی اور سارا اپنے گاؤں کے باہر کھڑے تھے۔ دونوں نے اس حیرت انگیز مہم کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ کبھی کسی کو تلسماتی جنگل کے راز کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ اور یوں علی اور سارا کی مہم جوئی کا یہ باب ختم ہوا، لیکن ان کے دلوں میں مہم جوئی کی آگ ہمیشہ جلتی رہی۔